ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کے ویڈیو بلاگ میں لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے۔ لال مسجد اور اس کے گرد و نواح میں جو کشیدگی بڑھ گئی ہے اس میں کون سے عوامل کار فرما ہیں، وہاں کے جو مقامی آبادی ہے اس کو کس قسم کی مشکلات درپیش ہے، اور یہ معاملہ کس انداز میں کس طرح سے حل ہونا چاہیے یا حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، 2007 جولائی میں لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا جس پر ایک سے زائد آراء موجود تھی۔ کچھ حلقوں کے خیال میں وفاقی دارالحکومت میں لال مسجد میں جو لوگ مسلح موجود تھے، جس طرح ریاست کی رٹ چیلنج کر رہے تھے، ان کو طاقت کے ذریعے دبانا ضروری تھا۔ مگر اس کا جو دوسرا نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا تھا اور ایسا آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے بعد میں دہشت گردوں کے موقف کو تقویت بخشی۔ دہشت گردوں نے غازی فورس بنائی اور ملک بھر میں دہشت گردی کا مزید بازار گرم ہوا۔ مگر اس وقت جن لوگوں نے اس آپریشن کا بغور مشاہدہ کیا وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ لال مسجد میں جو مسلح لوگ موجود تھے وہ کسی طور پر ریاست کی رٹ کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے اور حکومت پر اس وقت دباؤ بڑھ رہا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف اس وقت اقتدار میں تھے اور وزیر اعظم جو شوکت عزیز ہے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے۔ یوں اس وقت اگر آپ میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دیکھیں، اس میں آپ کو واضح طور پر وہ دباؤ نظر آئے گا جو مختلف حوالوں سے حکومت پر موجود تھا۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز نے اپنی سرگرمیاں ایک بار پھر شروع کر دی ہیں اور انہوں نے لال مسجد میں جو ان کا بھانجے تھے مولانا عامر صدیق، ان کو مبینہ طور پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ دوسری طرف جامعہ فریدیہ پر بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جامعہ فریدیہ پر بھی مولانا عبدالعزیز نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے مولانا عبدالغفار جو ماضی میں ان کے قریب رہے ہیں، ان کے ساتھی رہے ہیں، ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دوسرا، انتظامیہ نے اسلام آباد کے H11 میں مولانا عبدالعزیز کے ایک مدرسے کی تعمیر رکوا دی ہے۔ اس پر یہ تجویز بھی سامنے آئی تھی کہ مولانا کو کہیں اور جگہ دے دی جائے، مگر مولانا بضد ہیں اور مختلف مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ مولانا کا کہنا ہے کہ یہ زمین ان کو حکومت نے دی تھی اور اگر وہ یہ پلاٹ واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کی مارکیٹ کی قیمت لگا کر ان کو پیسے دیے جائے، جو بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اربوں روپے بنتے ہیں۔ ناظرین، مولانا عبدالعزیز کی سرگرمیوں کے حوالے سے لال مسجد اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کو مشکلات درپیش ہے۔ وہاں پر جو بازار ہفتہ وار بازار لگتا ہے اس میں دکانداروں کو بھی مشکل آ رہی ہے اور جو وہاں پر سودا صرف خریدنے کے لیے عوام آتی ہے اس کی بھی مشکلات میں دو چل اضافہ ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا عبدالعزیز اس وقت کیوں اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کو مشکلات درپیش آ رہی ہے اور جو لال مسجد آپریشن کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ مختلف ذرائع سے جو مولانا عبدالعزیز نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا حکومت، مبینہ طور پر انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت انہیں تنگ کر رہی ہے، مگر زمینی حقائق اس سے متصادم ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر انہوں نے یہ بات بتایا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ وہ کسی طور پر مولانا عبدالعزیز یا ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو وہ تنگ نہیں کر رہے، مگر مولانا کی خود جو سرگرمیاں ہیں اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، 9 فروری کو مولانا عبدالعزیز اور ان کی بیٹی اور چند دیگر خواتین کو مبینہ طور پر حراست میں لیا گیا تھا، یہ الزام عائد کرتے ہیں مولانا عبدالعزیز، مگر ان کو بعد ازاں رہا کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا احتجاج جاری ہے، حکومت مختلف حوالوں سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا بہتر امیج بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کے جو مقامات تھے، جو ان کے ٹھکانے تھے، ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایسے میں مولانا عبدالعزیز یہ کیوں کر رہے ہیں؟
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جو حساسیت ہے، اس کی جو مرکزیت ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ مولانا عبدالعزیز شاید میڈیا، ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا مولانا عبدالعزیز اس بات سے آگاہ ہیں کہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ارد گرد و نواح کے جو لوگ ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ناظرین، جو ملکی میڈیا ہے، بالخصوص پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، وہ اس معاملے کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں لال مسجد آپریشن کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور خود مولانا عبدالعزیز شاید یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ اٹھے اور ایک بار پھر قومی میڈیا کی زینت بنے اور ان کی پذیرائی ہو۔ ناظرین، انتہا پسندی کے حوالے سے پاکستان بدستور مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور جو قابل تحسین بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی جو بیشتر آبادی ہے، خیبر تا کراچی، وہ اسلام کے اعتدال پسند جو امیج ہے اس کی توثیق کرتے ہیں۔ انتہا پسند جو عناصر ہیں وہ اپنا نظریہ، اپنا جو نیریٹو تھا انہوں نے امپوز کرنے کی کوشش کی، مگر کسی صورت میں عام پاکستانی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ کم و بیش 70,000 سے زائد پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں ان میں جو بڑے عہدیداران ہیں، جنرل سے لے کر سپاہی تک، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح جو سول سوسائٹی ہے اس میں شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہو جو دہشت گردی کا شکار نہ ہوا ہو، جس نے اپنے پیارے، اپنے افسران، اپنے ماتحتوں کی قربانی نہ دی ہو۔ ایسے میں مولانا عبدالعزیز کی جو سرگرمیاں ہیں اس پر حکومت افہام و تفہیم کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور حکومت کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس تمام صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ تمام امور پر گہری نظر ہے اور مناسب اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو دیگر جو پاکستان کا عام شہری ہے وہ اب مزید کسی طور پر ان عناصر کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان عناصر کی سرگرمیاں ایک بار پھر ان کو بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، ان کو اجازت دینے کو تیار نہیں ہے، جنہوں نے عملاً اس ملک کی جو سول سوسائٹی ہے، اس ملک کی جو سیاست ہے، معیشت ہے، اس کو یرغمال بنائے رکھا۔ ناظرین، 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے اور جس طرح سے حکومت نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے اور عوام نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، وہ ہماری تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے، وہاں پر جو اب بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر اب بھی جو حکومت کی جو رٹ ہے بیشتر علاقوں میں نہیں ہے۔ تحریک طالبان کی افغان طالبان کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی ضرور تھی، مگر افغان طالبان اس وقت ایک مسلح جدوجہد میں مشغول ہیں، اور اسی طرح سے افغانستان میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری ہے جو کم و بیش ایک دہائی قبل تھا۔ ناظرین، یہی وجہ تھی کہ 9/11 کے بعد جب افغانستان پر حملہ ہوا، دباؤ بڑھایا گیا کہ پاکستان امریکہ کے حملے کے حوالے سے پاکستان ساتھ دے۔ پاکستان نے دو ٹوک انداز میں اس سے انکار کیا۔ افغانستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان پوری طور پر امن و امان کی صورتحال افغانستان میں بہتر بنانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کا اعتراف واشنگٹن سے لے کر کابل تک کیا جا رہا ہے، مگر اب کسی طور پر اجازت نہیں دی جائے گی کسی بھی گروہ کو کہ وہ پاکستان میں ایک بار پھر کسی انتہا پسندانہ جو نیریٹو ہے اس کو پذیرائی بخشے، اس کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خوشائن امر یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں ریاست کی جو رٹ ہے وہ بحال ہو چکی ہے، پاکستان کا پرچم ہر جگہ لہرا رہا ہے۔ قبائلی عوام اس وقت شانہ بشانہ پاکستان کے عام آدمی کے ساتھ، سیکورٹی فورسز کے ساتھ موجود ہے، اور وہ پاکستان کا حصہ بن کر اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش و کوشش ہے کہ تعمیر و ترقی کے جو جاری منصوبے ہیں وہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچے۔ معاملہ ناظرین مولانا عبدالعزیز کی سرگرمیوں کے حوالے سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی شخصیت ایسی جو اعلانیہ طور پر پاکستان کا جو آئین ہے، پاکستان میں جو سیاسی کلچر ہے، پاکستان کی جو معاشرت ہے اس پر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو یہ کسی طور پر اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر خوشائند بات یہ ہے، خوشائند امر یہ ہے
کہ لوگ پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہے، حکومت کے ساتھ کھڑا ہے، اور ان تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ جو مذہبی اور اعتدال پسند اور لبرل سیاسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ترقی یافتہ پرامن بنانا چاہتی ہیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ یقینی طور پر آنے والے دنوں میں مولانا عبدالعزیز کے حوالے سے بات چیت کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، ان سے ان کو سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو حکومت یا ریاست اپنی رٹ بھی منوا سکتی ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی گروہ، کوئی بھی شخصیت اعلانیہ طور پر ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے۔ پاکستان بتدریج بہتری کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، لہٰذا آنے والے وقت دن اہمیت کے حامل ہے۔ مستقبل قریب میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ مولانا عبدالعزیز یا اپنے جو موقف ہے ان سے دستبردار ہو جائے، یا وہ ایسی سرگرمیوں سے تائب رہیں جو کہ امن و امان کی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں، حکومت کے لیے بھی اور پاکستان کے عام آدمی کے لیے بھی۔